ماہ رمضان کے آنے سے ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہو رہی ہیں۔ روزے ماہ رمضان کے فرض کیے گئے۔ روزے کے حوالے سے دو قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ طاقت ہونے کے باوجود عادت نہیں پڑی تو روزہ نہیں رکھتے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگاتے ہیں، اور دوسری طرف بھی ایسے لوگ ملیں گے جو انتہا پر ہیں کہ بہت زیادہ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، کمزور بھی ہیں، یا کوئی مرض بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے جذبہ ایمانی کے لحاظ سے یا ویل پاور کے لحاظ سے روزے کو نبھا جاتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے شروع سے روزہ کی عادت ڈالی ہے اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے وضاحت یہ ہے کہ پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں، اور 184 میں اس کے بارے میں استثناء دی گئی کہ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اب یہاں پر ابتداً رمضان کے جو روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، اس پر یوں حکم تھا کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے تو فدیہ دے دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ تو جو بندہ فدیہ دے سکتا تھا وہ فدیہ دے دیتا تھا، اور جو روزے رکھ سکتا تھا وہ روزے رکھتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر رمضان کے روزے لازمی طور پر فرض ہو گئے، فدیہ والی رخصت ختم کر دی گئی۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اب فدیے کا حکم جو کہ آیا میں نے پڑھی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اس کے حوالے سے یہ حکم ان لوگوں کے لیے رہ گیا کہ جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، اور یہ عذر ان کا ہمیشہ کے لیے ہے، عارضی نہیں ہے۔ عارضی عذر والے کا پہلے ذکر ہو گیا کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گا۔ تو جو بندہ وقتی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں رکھ سکتا ہے، ایک موسم میں نہیں رکھ سکتا دوسرے موسم میں رکھ سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ نہیں ہے دینا۔ فدیہ دینا اس کے لیے ہے کہ جس کو ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ جو مرض روزے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، یعنی صحیح ڈاکٹر نے، مسلمان ڈاکٹر نے جو کہ شرعی مسائل سمجھتا ہے، اس نے بتایا ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا یا ہلاکت کا خطرہ ہے، دیر سے ٹھیک ہونے کا خدشہ ہے، تو ایسا بندہ جو ہے، اور وہ یہ مرض ایسا ہے کہ لا علاج ہے، اب کبھی بھی اس مرض کا کوئی علاج نہیں، کئی مرض ایسے ہوتے ہیں جو دائمی ہوتے ہیں، ان کا علاج نہیں، تو اب یہ بندہ جو ہے وہ فدیہ دے گا روزے کا۔ یا یہ ہے کہ اتنا بوڑھا ہو گیا، جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے فقہ میں، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب اس کو دوبارہ صحت کی طرف آنے کی امید نہیں، اور بوڑھا اتنا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اب یہ آگے کی طرف جا رہا ہے اور اب اس کی صحت دوبارہ بحال نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی اب اس کے لیے ہمیشہ کا عذر ہو گیا، یہ بھی فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ یہاں پر جو قرآن پاک کی آیت میں 184 نمبر سورہ بقرہ میں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا دینا ہے۔ آسانی کر دیں آپ کے لیے تو آپ اتنا یاد رکھیں کہ 2 کلو گندم کی قیمت، یعنی جو فطرانہ ایک بندے کی طرف سے ہوتا ہے، وہی ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو فدیہ دینا کسے ہے؟ اس کو دینا ہے جس کو زکوٰۃ اور واجبی صدقے دیے جاتے ہیں، یعنی جو مستحق غریب ہے اس کو فدیہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا یا نہیں رکھ سکتے اور ہمیشہ کا عذر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو روزہ رکھوائیں گے۔ فدیے کے لیے کسی دوسرے کو روزہ رکھوانا ضروری نہیں ہے۔ جو فدیے کی مقدار بتائی ہے 2 سیر گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت کسی مستحق کو دے دی جائے، چاہے وہ مستحق اس کے ساتھ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ یعنی ایسے بھی تو مستحق ہوں گے
کہ جو خود ان پر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے یا کسی وجہ سے نہیں رکھتے، تو یہ کوئی بات نہیں کہ آپ ان کو ضرور آپ روزہ ہی رکھوائیں، بس اس مستحق کو آپ نے وہ قیمت دے دینی ہے یا آٹا یا غلہ دے دینا ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی کو 2 وقت کا کھانا دے دیتا ہے، مثلا افطار میں بھی اور سحر میں بھی اس کو کھانا دے دیتا ہے، وہ اس سے روزہ بھی رکھ لیتا ہے، تب بھی فدیہ ادا ہو جائے گا، لیکن روزہ رکھوانا ضروری نہیں، بندے کا مستحق ہونا ضروری ہے جس کو آپ نے فدیہ دینا ہے۔ وہ مستحق ہو، چاہے وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کا آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ فدیہ کون دے گا؟ کیا ہر مریض جو ہمیشہ کا مریض ہے یا ہر بوڑھا جو کہ اب روح بصیحت نہیں ہو سکتا وہ ہر ایک فدیہ دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فدیہ صرف وہ دے گا جو مالک نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے۔ اگر کوئی غریب ہے جس کے پاس خود نصاب نہیں، وہ خود مستحق ہے صدقات و زکوٰۃ کا، اس پر فدیہ لازم نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب اس کا فدیہ پر کیا ہوگا؟ روزہ تو وہ نہیں رکھ رہا، تو اس کے لیے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے وہ اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی مسائل سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔